اب یہ جنتی اپنے ان رشتہ دار جہنمیوں سے پوچھ رہے ہیں، سوال کر رکھے گئے، بھئی کیا وجہ؟ آپ تو بڑے اچھے انسان تھے، غریبوں کے خیر خواہ، بڑے ہمدرد، ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوبصورت زندگی گزاری ہے، آپ کے تو 5 6 7 8 حج تھے، پتہ نہیں کتنے عمرے تھے، آپ کے تو اکثر خطبے آپ یہاں سے اسپیشل جہاز کرا کے جاتے تھے اور جمعہ بیت اللہ میں پڑھتے تھے، یہ جہنم میں کیوں چلے گئے؟ کیا وجہ ہے؟ ما سلککم فی سقر، جہنم کیوں آ گئی؟ اب وہ مجرم، وہ جہنمی، وہ آگے سے جواب دیتے ہیں، قالوا لم نک من المصلین، عمرہ کیا ہے ہم نے، حج بھی کیا ہے ہم نے، رمضان کے روزے بھی رکھے ہیں ہم نے، زکوٰۃ بھی دی ہے، عشر بھی دی ہے، فطرانہ بھی دیا ہے، تلاوت بھی قرآن مجید کی ہم نے کثرت سے کی ہے، لیکن ہماری ایک عادت تھی کہ جو ایک دن میں 5 نمازیں ہیں، ہم نے وہ 5 نمازیں لگاتار تواتر کے ساتھ نہیں پڑھی۔ رمضان آیا، روزہ رکھا، نماز پڑھ لی، اگر اس رمضان میں سے کوئی ایک دن اگر روزے سے مس ہوا تو اس دن نماز ہی نہ پڑھی۔ عمرہ کرنے کے لیے گیا، لاکھوں روپے لگا کے کر کے پھر آ گیا، جب کرنے گیا تھا تب بھی نمازی نہیں تھا، عمرہ کر کے آیا ہے اب شاید نمازی بن جائے، نہیں، 2 دن 4 دن 5 دن ہفتہ 15 دن نمازیں پڑھی، اس کے بعد پھر نماز ختم۔ حج کر رہا، حاجی صاحب اس کا لقب ہے، لیکن نماز کیسے پڑھتا ہے؟ صرف یہ حاجی صاحب صبح اٹھے گا اور فجر کی نماز یہ پڑھے گا، بس قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، اس کے بعد ظہر کی نماز، عصر، مغرب، عشاء وہ کوئی بھی نہیں پڑھے گا، یا پڑھے گا 4 پڑھے گا 1 نہیں پڑھے گا، 2 پڑھے گا 3 نہیں پڑھے گا، 3 پڑھے گا تو 4 نہیں پڑھے گا، یعنی نماز اگر پڑھتا بھی ہے تو اپنی مرضی سے، جب دل چاہے گا پڑھ لے گا اور جب دل نہیں کرے گا تو نہیں پڑھے گا۔ اب وہ جہنم میں گیا کھڑا ہے، اب وہاں جا کے اسے علم ہوا، وہاں جا کے اسے جا کے پتہ چلا ہے کہ یہ جو میں نے 3 پڑھی ہیں اور 2 نہیں پڑھی، 4 پڑھی ہیں اور 1 نہیں پڑھی، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ میں نے نماز پڑھی نہیں۔ دن میں 5 نمازیں فرض ہیں اور جو 4 پڑھتا ہے 5ویں نہیں پڑھتا، وہ پیچھے والی 4 ختم ہو گئی، وہ لم نک من المصلین میں داخل ہے، وہ نمازی نہیں ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے نماز پڑھتا ہے، اگر روزہ نہ ہو تو نماز نہیں پڑھتا، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، اس نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا۔ اللہ اکبر، حدیث سے ثابت کروں گا کہ جس نے نماز نہیں پڑھی، جو نماز کا عادی نہیں ہے، اس نے آج تک کوئی نیکی نہیں کی ہے، اس کے وہ سارے اچھے اعمال، اس کے وہ ساری نیکیاں اس کے کسی کام کی نہیں ہے۔ فرمایا اب جہنم میں ہے، جنتی سوال کر رہے ہیں، اب وجہ جہنم میں جانے کی وہ خود بیان کر رہے گئے، لم نک من المصلین، میں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اچھا اور کیا تھا؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، نہ تم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، نہ تم نماز کے عادی تھے، تو پھر تم نے کیا کیا ہے؟ فرمایا ہماری عادت یہ تھی کہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم فضول بحث اور گفتگو کرتے رہتے تھے، نماز بھی نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں اور یتیموں کو کھانا بھی نہیں کراتے تھے۔ جو نماز نہیں پڑھتے آپ ان سے جتنا مرضی سارے دن کا مناظرہ کر لو، آپ ہار جاؤ گے اور وہ نہیں ہارے گا۔ جو نماز نہیں پڑھتا آپ اس سے ایک بار نماز کی بات کر کے دیکھو، بابا جی نماز پڑھا کرو، نوجوان بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، پھر دیکھو 1 گھنٹے کا نماز کی فضیلت پر آپ کو لیکچر دے گا۔ ہاں جی بالکل بالکل، نماز تو معراج ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حضور نے یوں کہا تھا، پھر آپ کو 1 گھنٹہ لیکچر وہی دے گا جو نماز نہیں پڑھتا، نماز کی فضیلت کا۔
نماز کے فائدے کا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے معلومات اور علم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بحث اتنی کرتے ہیں، اتنی بحث کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، اتنی لمبی لمبی بات۔ ادھر سے اذان ہو گئی ہے، مسلمان جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن ان کا بحث مباحثہ جاری ہے۔ ان میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی اپنی گفتگو یہاں بند کر کے اذان ہو گئی ہے، اب جا کے وضو کر کے نماز پڑھ لیں۔ یہ دونوں فریق چاہے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ سارے ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگا رہے گئے، ایک دوسرے کو ایمان سے خارج کر رہے گئے، لیکن یہ دونوں یا تینوں یا چاروں جو اذان سن کے مسجد میں نہیں آئے، ان کا خود کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جس مسلمان میں نماز نہیں ہے اس میں اسلام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طائف سے بنو ثقیف قبیلے کے کچھ لوگ آئے بطور مہمان، آپ کے پاس رہے، آپ نے مہمان نوازی کی۔ کچھ دن کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمارا دل مطمئن ہو گیا ہے، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ کو بڑی خوشی ہوئی، چلو ماشاءاللہ یہ کافی تعداد میں ساتھی ہیں ایک ہی قبیلے کے، انہیں جگہ سونا نہیں، کسی بھی نہیں سونا، میں جگا دوں گا، آپ ٹینشن نہ لیں۔ اچھا چند لوگ ہیں، آپ خوش ہو گئے بھی مسلمان ہو جائیں گے، جی آپ کلمہ پڑھیے مسلمان ہو جائیے۔ آگے سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ہماری چند شرائط ہیں۔ آپ فرمائے جی کیا حکم ہے؟ فرمایا ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ اور عشر نہیں دیں گے۔ آپ فرمائے چلیں ٹھیک ہے بھائی، زکوٰۃ ہوتی ہے سال کے بعد، ابھی کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ، پورا ایک سال پڑا ہے نا زکوٰۃ دینے کو، پورا ایک سال جب یہ مسلمان بن کے رہے گا، زندگی گزارے گا، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کو نرم بھی کر دے گا، ہدایت بھی دے دے گا، پھر یہ خود بخود آٹومیٹک زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ابھی اگر یہ اس چیز کو آڑ بنا رہے گے تو ہم نہیں بناتے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے قبول ہے آپ کا اسلام، آپ زکوٰۃ نہ دینا، آپ عشر نہ دینا، آپ کلمہ پڑھ لو، ہمیں آپ کی یہ شرط کیا ہے؟ قبول ہے۔ اور ہمیں ہماری دوسری شرط یہ ہے کہ ہم جہاد بھی نہیں کریں گے۔ اور میں چلیں ٹھیک ہے اب جہاد بھی نہ کرنا، اور بتاؤ، فرمایا تیسری شرط ہماری یہ ہے، اس کے بعد ہم کلمہ پڑھ لیں گے، اور کوئی شرط نہیں ہماری۔ جی کون سی ہے؟ فرمایا ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس اسلام میں نماز نہیں ہے اس اسلام میں کوئی خیر نہیں ہے، اس اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بین العبد و بین المسلم، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایک مسلمان بندہ ہے اور ایک کافر ہے۔ اب ان دونوں میں سے پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے؟ اب اس کی بھی پوری داڑھی ہے مکمل، میری بھی داڑھی پوری ہے، اب اس شکل پر تو کسی کا لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے۔ پورے 4 سال دبئی میں جب میں رہتا تھا، پورے 4 سال میرا ہمسایہ تھا انڈین، وہ مسلمان تھا، اور پورے 4 سال میں اس کو ہندو سمجھتا رہا۔ بھئی وجہ میں نے کبھی بھی 4 سال میں اس کو مسجد میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کے روم میں اور بھی ہندو رہتے تھے، میں بھی اس کو ہندو سمجھتا تھا، اس سے نفرت کرتا تھا، وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، مجھے ملتا، لیکن دلی طور پر مجھے اس سے نفرت تھی بھی، یہ کیا ہے؟ غیر مسلم ہے، اور غیر مسلم بھی ہندو ہے، دلی نفرت تھی۔ ایک دن ایسا ہوا، عید الفطر کی نماز تھی، میں نے دیکھا کہ وہ مسجد میں عید الفطر کی نماز ادا کر رہا ہے، اور میں نے کہا بھائی یہ تو مسلمان ہے، اور میں اس کو کیا سمجھتا رہا؟ ہندو۔